اسرائیلی فوج کی غزہ میں اسکول پر بمباری، 27 افراد ہلاک۔ حماس اسرائیل مجوزہ معاہدہ، امریکی عہدیداروں کا مشرق وسطیٰ کا دورہ۔ بھارت نریندر مودی کی جماعت کا تیسرا دور، امریکہ کی مبارکباد۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں ایک اسکول پر بمباری کی ہے جس میں کم سے کم 27 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ بمباری غزہ کے مرکز میں قائم اقوام متحدہ کے ایک اسکول پر کی گئی ہے جس میں فلسطینی خاندانوں نے پناہ لی ہوئی تھی۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اسکول کی عمارت میں حماس کے جنگجوؤں نے پناہ لی تھی اور وہ یہاں سے دیگر شدت پسندوں کو ہدایات دیتے تھے۔ حماس نے اس کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسکول کی عمارت میں عارضی نقل مکانی کرنے والے پناہ گزین موجود تھے۔ وائس آف امریکہ اردو سروس کا ٹی وی شو ویو 360 آپ دیکھ سکتے ہیں آج نیوز پر پیر سے جمعہ شام 7:30 بجے۔ صدر بائیڈن نے غزہ جنگ بندی کے مجوزہ معاہدے کے بارے میں بات چیت کے لیے اپنے 3 معاونین کو مشرق وسطیٰ روانہ کیا ہے۔ CIA کے ڈائریکٹر دوحہ میں ہیں جبکہ مشرق وسطیٰ کے لیے امریکی مشیر اعلیٰ بدھ کو قاہرہ پہنچے ہیں۔ یہ دونوں اعلیٰ عہدیدار مصر اور قطر کے ذریعے حماس کو یہ معاہدہ تسلیم کرنے پر قائل کریں گے۔ اس سے قبل صدر بائیڈن نے قطر کے امیر سے بات کی تھی تاکہ وہ حماس کو اس معاہدے کو قبول کرنے پر قائل کر سکیں۔ صدر بائیڈن کا کہنا ہے کہ اس مجوزہ معاہدے سے غزہ بحران کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ ادھر سعودی عرب نے سلوینیا کی طرف سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے فیصلے کا خیر مقدم کیا ہے۔ ریاض کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کی راہ ہموار ہو سکے گی۔ اسرائیل نے سلوینیا کے فیصلے پر تنقید کی ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے نریندر مودی کو لوک سبھا کے انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق صدر بائیڈن نے کہا کہ دونوں ممالک کی دوستی لامحدود صلاحیتوں کے مشترکہ مستقبل سے ہی پروان چڑھ سکتی ہے۔ دوسری جانب نریندر مودی کا کہنا ہے کہ بھارت اور امریکہ کی جامع عالمی شراکت داری آنے والے برسوں میں بہت سے نئے سنگ میل طے کرے گی۔ صدر پوٹن نے خبردار کیا ہے کہ روس مغربی اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے اپنے اتحادی ممالک کو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار فراہم کر سکتا ہے۔ ان کا یہ بیان بعض مغربی ممالک کی طرف سے یوکرین کو روس کے اندر مغربی ہتھیاروں کے استعمال کی اجازت دینے کے رد عمل میں سامنے آیا ہے۔ اس سے قبل پوٹن نے غیر ملکی صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ اگرچہ مغرب کا خیال ہے کہ روس کبھی جوہری ہتھیار استعمال نہیں کرے گا لیکن ہمارا ایک اپنا جوہری نظریہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہماری خود مختاری اور علاقائی سالمیت کو کوئی خطرہ ہوگا تو ہم تمام ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نہایت سنجیدہ معاملہ ہے۔ یوکرین کے مشرقی علاقوں میں روسی حملوں کے دفاع کے لیے امریکہ اور بعض مغربی ممالک یوکرین کو روس کے خلاف مغربی ہتھیاروں کے محدود استعمال کی اجازت دے چکے ہیں۔ جنوبی کوریا میں مقیم شمالی کوریا کے منحرف کارکنوں نے شمالی کوریا غبارے بھیجے ہیں جن میں پیونگ ینگ مخالف مواد موجود ہے۔ شمالی کوریا مخالف گروپ نے یہ اقدام پیونگ ینگ کی طرف سے کچرے سے بھرے غبارے جنوبی کوریا بھیجنے کے رد عمل میں کیے ہیں۔ شمالی کوریا نے اتوار کو یہ غبارے دوبارہ جنوبی کوریا نہ بھیجنے کا اعلان کیا تھا، لیکن اگر جنوبی کوریا کی طرف سے پیونگ ینگ مخالف مواد دوبارہ بھیجا گیا تو وہ یہ عمل دوبارہ شروع کر دے گا۔ خالد حمید کے ساتھ تازہ ترین خبریں براہ راست دیکھیے پیر سے جمعہ۔ بچوں کے عالمی ادارے یونیسیف نے اپنی تازہ رپورٹ میں متنبع کیا ہے کہ 5 سال سے کم عمر کے لاکھوں بچوں کو ضروری غذا تک رسائی میں دشواری کا سامنا ہے، جس وجہ سے دنیا میں 5 سال سے کم عمر کے ہر 4 میں سے ایک بچہ شدید غذائی قلت کا شکار ہے۔ اقوام متحدہ کے امدادی ادارے کا کہنا ہے کہ اس وجہ سے دنیا بھر میں 18 کروڑ بچوں کی صحت اور نشو و نما متاثر ہوگی۔ ادھر اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک نے خبردار کیا ہے کہ اگر دنیا میں شدید غذائی قلت کے شکار 18 علاقوں میں فوری امداد نہ پہنچائی گئی تو وہاں بھوک اور قحط کا سامنا ہو سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھیں سارہ حسن۔